بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ بھائیوں بزرگوں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو اب قریب قریب ختم پر ہے۔ اس مہینے کے اندر تقریباً ساری دنیا میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف شور شرابہ کیا جاتا ہے، اور جو صحابہ کے بدترین دشمن ہیں وہ اس مہینے کو صحابہ کے خلاف مناتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کی ایک بڑی تعداد یا تو اس بات کو جانتی نہیں یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر 750 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور صحابہ اکرام کی وہ جماعت جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ حضرات صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت کو براہ راست اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علم سکھایا، قرآن سکھایا، اور صحابہ اکرام کی تربیت خود اللہ کے نبی پاک نے کی۔ اب دنیا کے اندر اگر کوئی بے عقل بے وقوف شخص حضرات صحابہ اکرام پر اعتراض کرتا ہے یا صحابہ اکرام پر انگلی اٹھاتا ہے، نشانہ بناتا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ براہ راست اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی، اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک مدرسے میں پڑھانے والا استاد یا اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر وہ کبھی کسی کی زبان سے یہ سننا برداشت نہیں کرتا، یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے طالب علموں کو، اس کے شاگردوں کو کوئی اور ٹوکے یا برا بھلا کہے۔ تو اب آپ سوچئے، اگر حضرات صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ بہرحال صحابہ اکرام کے سچے ہونے کا اعلان اللہ کے قرآن نے کیا، صحابہ کے ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان اللہ کے قرآن نے کیا، اور صحابہ کے کامیاب ہونے کا اعلان اللہ کے قرآن نے کیا۔ اس کے باوجود آج دنیا میں ایسا بھی ایک بدبخت فرقہ ہے، طبقہ ہے، جو حضرات صحابہ اکرام کو برابر نشانہ بناتا اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا۔ بہرحال ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں افسوس اس بات کا نہیں، کیونکہ ان کے مذہب کی بنیاد ہی
صحابہ اکرام کی دشمنی پر رکھی گئی. لیکن افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں اور بدقسمتی سے دنیا ان کو عالم کی حیثیت سے بھی جانتی ہے اور وہ اپنے وقت کے بڑے محدث، مفسر، فقیہ اور خطیب سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ پر اعتراض کریں اور صحابہ پر انگلی اٹھائیں یا صحابہ کی غلطیوں کو اجاگر کریں. آج اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے اور سب سے آسان کام صحابہ کرام پر اعتراض کرنا ہے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو دنیا کے اندر پھیلا دینا ہے. حالانکہ صحابہ پر اعتراضات آج ہو رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک زمانے سے ہو رہے، 1000، 1200، 1300 سال سے ہوتے آ رہے، لیکن وہ چھپ چھپا کے اپنے گھروں میں، اپنے امام باڑوں میں بیٹھ کر لوگ کیا کرتے تھے. لیکن آج ان کو اتنا حوصلہ کہاں سے ملا اور اتنی ہمت کہاں سے ان کے اندر آئی کہ وہ اعلیٰ اعلان سڑکوں پر آ کر، مجمع میں، کیمرے کے سامنے آ کر حضرات صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھا رہے، اور خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما پر لعنتیں کی جا رہی کھلم کھلا. اور پھر ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام پر خود بھی اعتراض کر رہے اور کرنے والوں کا ساتھ بھی دے رہے. آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، آپ کسی کو اپنا استاد سمجھیں، کسی کو اپنا پیر سمجھیں، اپنا بڑا سمجھیں، بے شک سمجھیں، کسی نے آپ کو نہیں روکا، آپ ان کا ادب احترام کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر ان کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلے جو شریعت کے خلاف ہو تو پھر آپ اتنی ہمت بھی رکھیں اور اتنی صلاحیت بھی رکھیں کہ آپ کہہ سکیں ان سے کہ حضرت یہ آپ کے الفاظ شریعت کے خلاف ہے، غلط ہیں. لیکن آج ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے، ہمارے استاد نے کہا بس ٹھیک ہے. تو بہرحال جو بڑے نام والے ہیں، جن کو دنیا ایک عالم کی حیثیت سے، محدث کی حیثیت سے، مفسر کی حیثیت سے جانتی ہے، ہزاروں ان کے معتقد ہیں دنیا کے اندر، لیکن آج جب ان کی زبان سے صحابہ اکرام کے خلاف کلمات نکلے تو کیا وہ سارے کے سارے لوگ ان سے خفا ہو گئے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ ان کے معتقدوں سے بات کرو گے تو وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ حضرت کی بات بہت اونچی ہے، آپ سمجھے نہیں ان کی بات کا مطلب، وہ ایسا نہیں کہہ رہے تھے، وہ ایسا نہیں کہہ رہے تھے، آپ سمجھے نہیں. آج کل ہو یہ رہا ہے. اس لیے ہمیں سبق صرف یہ ملا ہے کہ صحابہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ اور صحابہ کی محبت میں ڈوب جاؤ. جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور گمراہی کا پہلا قدم ہی یہی ہے کہ صحابہ کو غیر معتبر سمجھو اور صحابہ پر اپنا اعتبار کمزور کرو. یہ گمراہی کی طرف پہلا قدم ہے. وہ شخص جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا وہ بھی گمراہ ہونا ہے، یا وہ شخص جو اپنے استاد اور اپنے پیر کی بات کے سامنے کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی گمراہ ہونا ہے. اور تاریخ موجود ہے، آپ غور کرو، مطالعہ کرو. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کذاب نے، وہ کیا تھا؟ کیا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کرا، یا اس نے جوانی پاتے ہی نبوت کا دعویٰ؟ نہیں، اس نے باقاعدہ ایک حلقہ تیار کیا. پہلے اس نے مناظر اسلام کا دعویٰ کرا ہے، میں مناظر اسلام ہوں، اسلام کے لیے مناظرے کرتا ہوں، میں ہندوؤں سے، عیسائیوں سے اور سکھوں سے اور جتنے بھی غیر مذہب ہیں. تو مسلمانوں کی ایک تعداد اس کے قریب آتی چلی گئی. اسلام کے لیے اتنا کام کر رہا ہے یہ بندہ. پھر
چند مہینے یا چند سال گزرے اس نے مجدد اسلام ہونے کا دعویٰ کرا، یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لوگوں نے مانا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ایک بڑی تعداد میں لوگ ناراض ہو کے بھی چلے گئے اور بڑی تعداد میں ان کو نبی بھی مان بیٹھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ خاندانی مسلمان تھے، مسلمان کی اولاد تھے، جو مجدد اسلام یا مناظر اسلام سمجھ کر اس کے پاس آئے تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اس کو نبی مان بیٹھے۔ یہ وہ اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ اگر صحابہ اکرام کے خلاف یا انبیاء علیہم السلام کے خلاف کوئی جملہ کسی کی زبان سے نکلے، پھر ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ البتہ ایک بات، مسئلے مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک عالم کی رائے یہ ہے، آپ اس کو بالکل بے شک آپ کا دل چاہے ان کی بات مان لیں، آپ کا دل چاہے ان کی بات مان لیں، لیکن جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی ذات سے ہو، اللہ کی ذات سے ہو، تقدیر کے تعلق سے ہو، آسمانی کتاب کے تعلق سے ہو، حضرات صحابہ کے تعلق سے ہو، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ البتہ مسئلے مسائل میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ، امام مالک کے نزدیک کچھ، سچ وہ بھی ہے۔ اس میں عقیدے کا اختلاف کہیں نہیں، اور عقیدے کا اختلاف برداشت بھی نہیں کیا جائے گا، کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ابھی چند سال پہلے ایک بڑے صاحب ہیں، نام لینا مناسب نہیں، دنیا جانتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کرا، اور لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے معتقد ہیں، کروڑوں لوگ دنیا بھر کے اندر۔ اب مسئلہ پوچھیں، کسی انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا کیا ہے؟ اس کے باوجود ان کے لاکھوں کروڑوں، بلکہ وہ آپ اگر ان سے بات کریں تو وہ آپ ہی کو سمجھا دیں گے کہ آپ ہمارے حضرت کی بات کو سمجھے ہی نہیں، ہمارے حضرت کہنا یہ چاہ رہے تھے، ہمارے حضرت بتانا یہ چاہ رہے تھے، اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھی چاہا ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے دوست۔ انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے، حضرات صحابہ کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے کسی بھی طریقے سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ وقت کے کتنے ہی بڑے محدث ہوں، عالم ہوں، مفسر جو ہوں۔ بلکہ ایک بڑے عالم دین مولانا مودودی صاحب گزرے، اور اپنے زمانے کے بہترین خطیب اور اپنے زمانے کے بہترین قلم کے ماہر، اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، اور بڑے شاندار خطاب وہ کرتے تھے۔ اور ایک وقت تھا کہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس جاتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھنا شرف کی بات سمجھتے تھے، لیکن جب ان کا قلم صحابہ کرام کے خلاف چلا اور ان کی زبان صحابہ کرام کے خلاف چلی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آج اسی طریقے سے انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک صاحب اور ہمارے ملک میں ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی یا صحابہ کرام پر اعتراض کیا۔ ابھی سال 2 سال پہلے تک ان کا حال یہ تھا کہ مہینوں پہلے ان سے تاریخ لی جاتی تھی، وہ بھی ملنا مشکل ہوتا تھا لوگوں کو، ایک دھوم مچ رہی تھی ان کی۔ لیکن آج صحابہ پر لعن طعن کرنے کی وجہ سے اللہ کی وہ مار پڑی ہے کہ آج اگر اہل سنت والجماعت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں بھی وہ مدرسی کی جگہ مانگے تو ان کو شاید نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، سمٹ کے رہ گئے اپنی ایک چھوٹی سی دنیا کے اندر۔ صحابہ کرام پہ لعن طعن کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کی مار پڑی ہے۔ اتنا بڑا حلقہ تھا، اتنے چاہنے والے تھے، اتنے یہاں ہمارے اس حیدرآباد شہر کے اندر خوب آتے تھے وہ، لیکن آج حیدرآباد کے لوگ انہیں پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور انشاءاللہ کوئی بھی سنی جس میں غیرت باقی ہوگی انشاءاللہ پوچھے گا بھی نہیں انہیں،
جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اور علل اعلان وہ نہ کہتے کہ ہاں یقیناً میری یہ غلطی تھی۔ بہرحال اللہ سے ڈریں حضرات صحابہ کے بارے میں، کیونکہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت کو اللہ نے منتخب کرا نبی کے لیے۔ آپ سے میرے سے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو مان سکتے ہیں کہ اللہ سے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے، آپ الیکشن کے اندر کسی کو ووٹ دیں اچھا آدمی سمجھ کے، اچھی امید لگا کے کل ہمارے لیے علاقے کے لیے کچھ اچھا کرے گا، لیکن وہ جب کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ کو آپ کے علاقے کو بھول جاتا ہے اور وہ سارے مسائل جو کے تو رہتے ہیں، تو پھر آپ اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے۔ اب لوگ پوچھتے بھائی ووٹ کے ٹائم پہ تو آپ ووٹ کریں اس کو، آپ اس کو انتخاب کریں ووٹ دے کے، اس کو منتخب آپ کریں، تو آپ بولیں گے بھائی میں عالم الغیب نہیں ہوں، اس وقت مجھے اچھا لگ رہا تھا یہ آدمی، مجھے کیا معلوم کہ جیتنے کے بعد کامیاب ہونے کے بعد یہ ایسا ہو جائے گا۔ تو ہمارا اور آپ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں معلوم آج جو بندہ ہمارے سامنے اچھا ہے کل وہ کیسا ہوگا، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے صحابہ اکرام کا انتخاب کرا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں اور حضرات صحابہ اکرام محفوظ ہیں۔ محفوظ کے مختلف معنی علماء نے بیان کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی خطا ہو بھی گئی، اگر ہو بھی گئی، تو ان کی نیکیاں اتنی وزنی اور اتنی بھاری ہیں کہ ان کی خطاؤں پر وہ غالب آ جائیں گے، یا پھر اللہ کی طرف سے جو رضا کا اعلان ہے، ٹھیک ہے کچھ ہوا ہے ہوا، لیکن صحابہ کی مغفرت کا اعلان اللہ نے کر دیا اور صحابہ کے اجر عظیم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا، ان کے جنتی ہونے کا اعلان قرآن کریم نے کر دیا۔ اب جو بھی بندہ صحابہ پر اعتراض کرتا وہ صرف اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہا، باقی کچھ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔